جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ تم لوگوں کے رویوں اور دل آزاریوں سے ٹوٹ جاتے ہو، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے اور کبھی کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کا ڈر تو کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو جب تم اپنے رب سے مدد کی التجائیں کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تم بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور وہ اس میں کوئی منافقت نہیں کرتا، کوئی فریب نہیں کرتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ جان رکھو اللہ سمیع البصیر ہے۔ یاد رکھو جب تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ ان مشکلات میں قدرت کی مدد حاصل ہوگی۔ تم اللہ سے گیو اینڈ ٹیک کا بہترین اصول اپنا لو، جو خود اللہ قرآن پاک میں تم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھو اسے درخت بننے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جاننے والا رب ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھو جب تمہاری دعائیں اللہ سے غیبی مدد کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، جس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارے تخیلات اور تمہارے جذبات اور تمہاری خواہش نفس اس رحمان کی بتائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی میں ایک مثبت بدلاؤ آنا شروع ہو جائے، تو وہ رحمان تمہاری بقا اور تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے، اسی طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تم سے کہتا ہے،
مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور وہی ہے اچھا، وہ مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہے، کہ جب تم اس مطلب پرست دنیا میں مضطرب یا بے یقین نہیں ہوتے، چاہے تم کتنے ہی مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا اللہ کے انعامات میں کتنی ہی بارش ہو جائے، چاہے تم پر کتنے ہی مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں یا اللہ کے انعامات میں کتنی ہی بارش ہو رہی ہو، دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ ہی کسی کا خوف دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے غم تمہیں اللہ سے قریب کر کے صبر کرنا سکھا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے صبر کا اجر اور تمہارے یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا۔ جس درد اور جس محرومی سے تمہیں اس مہربان رب سے جوڑا ہے، وہ بہت جلد تمہارے نصیب میں قوس و قزح کے رنگ بھر دے گا، اور وہ معجزے عطا کرے گا جو تمہارے صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل دے گا۔ بے فکر ہو جاؤ، ان قریب تمہاری مدد کے لیے غیب کے دروازے کھلنے والے ہیں۔